نہیں کر سکیں گے. اچھا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مطلب ایک تو یہ ہونا آپریشن ظاہر ہے کوئی اس کو ہیڈ بھی کرتا ہوگا, پیٹ میں کاٹن وول رہ جائے تو آپ کس کو ڈھونڈتے پھریں کہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بیسکلی اسکرب نرس کی جو نرس ہوتی ہے تھیٹر کی, شی ایکچولی کاؤنٹس دا نمبر آف سوابس اینڈ اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ ہمیں, میں جب کیوٹی پیریٹینل کیوٹی بند کر رہی ہوتی ہوں وہ مجھے روک سکتی ہے کہ میں نے گاز پیسز کاؤنٹ کیے ہیں اور اسپنجز کاؤنٹ کیے, پورے نہیں ہیں, آپ مریض بند مت کریے جب تک وہ پورے نہ ہوں. اور ہمیشہ جب مریض بند کیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے فرام دا اسکرب نرس کہ آپ کا کاؤنٹ پورا ہے تو میں مریض کو بند کر دوں. تو سو انسٹرومینٹس اور گاز پیسز اور اسپنجز جو ہیں وہ اسکرب نرس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب دیکھیے دوسری بات یہ ہوئی جو پرائیویٹ ایک مطلب مسئلہ ہے, میں آپ کی بات بھی سنتا ہوں, مطلب ان کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ یہ بھی شکایت پھر ایک کامن ہے اور ہمارے پاس جو آ رہی ہوتی ہیں کہ مطلب میں بلکہ آپ کو چاہوں گا آپ بھی شامل ہو جائیے بیچ میں کہ مطلب یہ ہے کہ نہیں بھائی اس جگہ سے تم نے لیب ٹیسٹ کروانے ہیں, یہ جو دوائیاں میں نے لکھی ہیں یہی کرنی ہے. اور لوگوں کا خیال یہ ہے, میں مختلف اگر آپ کو بتاؤں جو شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن والوں نے باقاعدہ یعنی چونکہ الاؤنسز لگائے ہوتے ہیں, پیسے لگائے ہوتے ہیں, لہذا وہی دوائیاں استعمال کرواتے ہیں. جی جناب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس ہے اور ڈاکٹر احتساب سے بالاتر نہیں ہے. سیف میڈیکل پریکٹس چاہیے اور گڈ ڈاکٹر چاہیے, یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. لیکن شاید یہ بتانا یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ بعد میں آڈینس نے کوشچن کرنے اور موقع نہ ملے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میڈیکل ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کی ذمہ وار ہے. ڈاکٹر کی رجسٹریشن کرتی ہے, انڈیویجل کے کنڈکٹ کی, انفیمس کنڈکٹ کی ذمہ وار ہے. جو ہیلتھ سروسز ڈلیوری ہے اس کے لیے پاکستان میں قانون ہے یا نہیں ہے یہ ابھی آپ کو آگے چل کے پتا چل جائے گا, لیکن وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی ذمہ واری نہیں ہے. اور ہیلتھ سروسز ڈلیوری جو پروونشل سبجیکٹ ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ذمہ وار نہیں ہے. اس کی جو قانون سازی بھی کرنی ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹس نے کرنی ہے. جس طرح پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ بل آ رہی ہے وہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے, انہوں نے آج فیل کی ہے. آپ اجازت دیجیے کچھ تھوڑی سی مطلب یہ چونکہ بل کی طرف تو ہم تھوڑی سی دیر میں بعد میں چلے جائیں, لیکن پہلے اس کی بات ربانی صاحب ذرا شامل ہوئیے نا اس کے اندر. جی انفیکشن کی بات کی نا, جی انفیکشن ہو گئی اور آپریشن کے بعد انفیکشن ہو جاتی ہے. چھوٹا سا ایک منٹ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے سگے ماموں انگلینڈ سے آئے اور انہوں نے کہا یار کارڈک سرجری سنا پاکستان میں اچھی ہوتی ہے اور ٹائم وہاں پہ ویٹنگ لسٹ زیادہ ہے, تو میں ادھر سے کارڈک سرجری کروانا چاہتا ہوں اپنی پاکستان سے آ کے. میں انہیں پی آئی سی لے گیا, کسی وجہ سے ارادہ چینج ہو گیا جی کہ یہاں تو یار انفیکشن ہو جاتی پاکستان میں واپس جا کے وہیں کراؤں گا. میں نے کہا جیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے. وہاں جا کے انہوں نے سرجری کرائی گلاسکو میں, ہی ڈائیڈ آف انفیکشن ان انگلینڈ. ٹھیک ہے, میڈیاسٹائنائٹس ہوا, ٹھیک ہے, انفیکشن ہوئی, ان کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. سو یہ جو انفیکشن اور یہ انسیڈنس جو ہیں جیسے گوز رہ گیا فار ایگزامپل, جو آپریشن ہم کرتے ہیں تو اندر بلڈ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا, سرخ ہو جاتا ہے وہ گوز بذات خود بھی, تو ٹیشو میں نظر نہیں آتا. جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وہ نرس پھر کاؤنٹ کرتی ہے, باقاعدہ بورڈ بنا ہوتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے گوز اندر گئے, اتنے گوز باہر آئے, یہ اس کی رسپانس ہے. سو انفیکشن یا مسئلے مسائل ساری دنیا میں ہی ہوتے ہیں, لیکن احتساب کا عمل اس کا ایک سسٹم, ایک پروٹوکال ایک طے ہونی چاہیے جو کہ آلریڈی طے ہیں, لیکن ان کو امپلیمنٹ اب کرنا چاہیے. اچھا اگر آپ اجازت دیجیے, ایک یہاں پہ انگلینڈ سے صاحب آئے ہیں اپنا مطلب علاج کروانے کے لیے اور وہ کچھ کہانی ان کی اپنے بتانا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم, میں اینکلوزنگ اسپونڈولائٹس کا پیشنٹ 2000 میں مجھے ڈائگنوز ہوا. میرا نام جہانگیر ہے. میں 6 ایئر تک صرف پین کلر پر رہا انگلینڈ میں وپس کراس ہاسپٹل میں. اب میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا ہے. ان کے پاس 6 سال تک اینٹی ٹی این ایف نہیں تھا, یعنی ہیومیرا ایک انجیکشن ہے وہ تھا ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں تھا. تو میں فیڈ اپ ہو کر میں پاکستان آیا ہوں. تو اب میں ڈاکٹر نگہت میر ہے اور ڈاکٹر جہانگیر صاحب نے یہ ان سے مل کر میں علاج کروا رہا ہوں. مچ بیٹر ناؤ. ٹھیک ہے, مطلب آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہاں پہ؟ سیٹسفائیڈ ہوں الحمد للہ, بہت اچھا ہوں. اگر آپ انگلینڈ میں اگر NHS کا سسٹم دیکھیں آپ جا کر, آپ نے ایک بچے کو اپنے دکھانا ہے تو آپ کو کیوں میں لگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اجازت دیجیے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ جیسے آپ کی سیٹسفیکشن تو ہو گئی, میں ادھر آتا ہوں, لیکن یہاں پہ اگر دیکھیے یہ بات بھی ایک سنیے. جی یہ ابھی پی ایس سی کی بات ہو رہی تھی. میری مدر کا مارچ میں آپریشن ہوا تھا, ہارٹ کا ویلو ریپلیس ہوا تھا. ڈاکٹر جواد ساجد نے کیا تھا وہاں پہ, اور پہلے تو انفیکشن ان کو ٹانگ میں بہت ہو گئی کیونکہ ان کا بائی پاس بھی ہوا تھا, تو 3 مہینے تو ان کی ٹانگ خراب رہی. آفٹر دیٹ 3 مہینے بعد جو روٹین چیک اپ ہے اس میں پتا چلا کہ ویلو دوبارہ اسٹینوز ہو گیا. ہم نے یورپ, سنگاپور, امریکہ کارڈیولوجسٹ کو دکھایا, ایون سینٹ جوڈ میڈیکل جو کہ وہ کمپنی ہے جس نے وہ ویلو بنایا تھا ان سے کانٹیکٹ کیا.
انہوں نے کہا دس از میڈیکل نیوز, اف اٹ ہیپنس سم ویئر ان یورپ وی ول رائٹ اے رپورٹ آن اٹ, ریسرچ کریں گے اس پہ. وی وینٹ ٹو دا ڈاکٹر جواد ساجد اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ یہ کیوں ہوا, پلیز چیک کریں. ہی سیڈ جی یہ دوبارہ ہوگا, 20% mortality risk ایڈ ہو جائے گا. I said please tell us why this happened. Do you want to investigate it? And he said no. He said I am not answerable to you. I ask everyone here, all the gentlemen and madam here, that can this be, یہ کچھ ہو سکتا ہے یورپ میں کوئی آپ کو کہہ دے کہ I am not answerable to you. You have spoiled, you have spoiled 1 year of the families through trauma, financial trauma, اور ایک مینٹل ٹراما سے گزری ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی ٹیلز اس کہ آئی ایم ناٹ آنسربل. جی جاسمین آپ سے چونکہ بات ہو رہی ہے. جی نہیں جی بالکل, ڈاکٹرز آر آنسربل اینڈ دس از ایبسولوٹلی رانگ. اف somebody has said at times we must realize ڈاکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں اینڈ دے سے دیٹ, ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم کیوں نہیں آنسربل؟ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی نیگلیجنس ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے اور واقعی کوئی جینوئن سم تھنگ ہیز ہیپنڈ, تو ڈاکٹرز آر آنسربل. لیکن ذرا سی تھوڑی سی اس پہ بھی بات ہو جائے آنسریبل ہونے کی, کیونکہ دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی آپ کو پیکج میں بھی ہم نے دکھایا کہ وہاں یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اگر موت ہو جاتی ہے تو پھر 302 کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے. اس حد تک یا کسی حد تک اور آپ احتساب کا عمل سمجھتی ہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی مقصد یہ ہے کہ 302 تو انٹینٹ ٹو مرڈر ہوتا ہے, یعنی آپ نے قتل کے ارادے سے ایک مریض کا علاج کیے. یہ تو میری اپنا ذہن تو اس کو بالکل ایکسپٹ اس لیے نہیں کرے گا کہ میں بطور ڈاکٹر کسی کو قتل کرنے تو نہیں جاؤں گی نا, میں تو اس کا علاج کرنے جاؤں گی. نیگلیجنس اور انکمپٹنس اور ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈائگنوز کین ہیپن اینی ویئر ان دا ورلڈ. اگر یہ خیال ہے کہ صرف پاکستان میں آپ مس ڈائگنوزس کرتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے. آپ اجازت ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی اجازت بریک کے لیے, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کی کوئی شکایت ہے اس حوالے سے. ہمیں اجازت بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم جی, بریک کے بعد. اچھا عظیم, اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ ایک تو مطلب یہاں پہ بات ہو رہی ہے, ابھی میں ان صاحب سے بات کر رہا تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے واقعات میں جو انفیکشن ہوتی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کو یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے انفیکشن کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے, یا مطلب جو سرجری کے آلات ہیں ان کو کس طرح سے پہلے صاف رکھنا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر ڈس انفیکشن کے متعلق بہت کم معلومات ہیں لوگوں کو, کیونکہ جب انڈوسکوپ یا کوئی چیز جو آپ بار بار یوز کرتے ہیں, ڈاکٹرز بہت سارے ایسے ہیں جو عام کبھی کوئی ڈیٹول کے ساتھ, کوئی کسی اور سولوشن کے ساتھ ویئر ہے, جبکہ ریکمینڈیڈ ہے کہ گلوٹیڈ جو ہے اس کے علاوہ کوئی انڈوسکوپ ڈس انفیکٹ نہیں ہو سکتی. مگر یہاں پر آپ دیکھیں, جتنے بھی میں نے بہت ساری جگہ پہ دیکھا ہے کہ میں نے جا کر پوچھا بھی ہے, کیونکہ میرا اسی شعبے سے تعلق ہے کہ آپ کیسے ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہم ڈیٹول سے دھو لیتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی ہم اس کو فلاں پانی میں ڈال لیتے ہیں, اور کوئی ٹائمنگ اس کی ہر چیز کی ٹائمنگ. ٹھیک ہے جی, یہ ربانی صاحب یہ بولنے پہلے, پھر اس کے بعد آپ کے جی. اسٹرلائزیشن جو ہے وہ ہر ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے, اس کو سیکھنا. وہ سرجری کی بکس میں پہلا چیپٹر شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے, اسٹرلائزیشن سے. یہاں پہ جب آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کی, ہر پروفیشن میں بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں, درمیانے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. اب پورے پروفیشن کو آپ اگر چند لوگوں کو چن کے رکھ لیں اور اس کو پورا بلیم پورے پروفیشن پہ اگر کوئی ڈال دیا جائے, تو میرے خیال میں یہ نہ صرف ایک انجسٹس ہے بلکہ یہ بہت بڑی ڈس انکریجمنٹ ہے. اتنا زیادہ ڈسکریج ہوتے ہیں لوگ جو اچھے ڈاکٹرز ہیں کہ اگر ہم نے اتنا زیادہ کام کر کے بھی انہی لوگوں کی طرح ٹریٹ ہونا ہے لوگوں سے یا میڈیا سے جو کہ برا کام کریں, تو پھر ہمیں اتنا اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ایک کیمپین چلی ہوئی ہے اس سے ڈس انکریج. جی بالکل, میں ڈسکریج ہوا ہوں. میں نے 15 سال امریکہ میں کیا اس لیے پڑھا تھا کہ یہاں آ کے آپ مجھے انہی ڈاکٹروں کے برابر ٹریٹ کرنے لگ جائیں, یا ان تمام ڈاکٹرز کو جنہوں نے 20-20 سال اپنی زندگی کے باہر گزارے ہیں, اور آپ ان کو ایک نوٹس پہ اگر آپ ان کا لائسنس ہی کینسل کرنا ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. اگر اور دیکھیں ایک دفعہ آپ اتنی جب آپ محنت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کوئی کسی پیشنٹ کو مارنے کے لیے کریں گے کیا؟ انٹینشن کسی ڈاکٹر کی, میں نہیں سوچ سکتا کوئی ڈاکٹر, کوئی بھی ایسا ڈاکٹر ہوگا جس کی یہ انٹینشن ہوگی کہ پیشنٹ کو مار دیا جائے خدا نخواستہ. ہم اپنے بلڈ دے کے ہزاروں لاکھوں پیشنٹس جو بہت بہتر ہوئے ہیں, جو مرتے مرتے بچے ہیں, وہ کہاں پہ ذکر ہے؟ ٹھیک ہے, ایک کمپلیکیشن ہو جائے اس کا ذکر